حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور سوال کرنے والا چاہے جس قبیلے کا ہوتا یا جس لیول کا ہوتا اس کی بات دھیان سے سنتے اور اس کو جواب دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے سونے کے لیے تو آپ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، اور آپ کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ آپ کے یہ داہنے گال کے نیچے ہوتا۔ اس طرح آپ جو ہے وہ بستر پر لیٹتے تھے اور آرام فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ معاملات فرماتے تو آپ نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، آپ سچ بول کر، آپ نے چونکہ تجارت بھی کی ہے، آپ نے بازار بھی آپ گئے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سچ کا جو ہے وہ دامن تھام کر رکھا اور سچ کی ہی ترغیب دی۔ اور آپ نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور قرآن پاک نے بھی جھوٹ بولنے والوں پر جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے، آپ دکھ میں ہوتے تھے یا آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ کی کوہنی ہوتی اور دایاں ہاتھ آپ کا آپ کی داڑھی مبارک پہ ہوتا، اور آپ یوں آپ کا چہرہ مبارک نیچے ہوتا، تو یہ آپ کے پریشان ہونے کی علامت تھی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک یہاں سے روشنیاں نکلتی تھیں، یہاں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ چمکتا تھا اور دمکتا تھا، تو دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ آج اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات وہ ہم تک پہنچائی اور ہمیں سمجھایا اور ہمیں سکھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اور آپ کا حسن کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ ایک ایک چیز آپ کے سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک یہ صحابہ کرام ہم تک پہنچا گئے، ہمیں بتا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اس کو بیان فرمایا، ان میں حضرت انس ہیں، ہند بن ابی حالہ ہیں، حضرت علی ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام یہ جید صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے آپ کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بتایا۔ ان تمام احادیث کو جو ہے اگر جمع کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، تو اس سے اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد کے اندر آپ درمیانے تھے، نہ آپ کا قد زیادہ لمبا تھا اور نہ آپ کا قد زیادہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیکن ایک خوبی آپ کے قد میں تھی کہ کوئی لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا تھا اور ساتھ والے کا قد جو ہے وہ نیچے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بال مبارک یہ نیم گھنگرے والے تھے، نیم گھنگرے والے، نہ بالکل سیدھے اور نہ زیادہ گھنگرے والے، زیادہ کرلی نہیں تھے، نیم گھنگرے والے تھے، اور بالوں کا رنگ کالا تھا، اور آپ عمومی طور پر بالوں کے اندر مانگ نہیں نکالتے تھے۔ ہاں اگر نکل آتی تو آپ اس کو خراب نہیں کرتے تھے، اپنی حالت پہ چھوڑ دیتے تھے، اور آپ کی جب مانگ نکلتی تو مانگ مبارک سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا، روشنی نکلتی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ موٹی تھیں اور آنکھوں کی پتلیاں یہ سیاہ تھیں، اور آپ کی پیشانی مبارک یہ واسع الجبین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک یہ چوڑی تھی، اور آپ کے جو گال تھے یہ پر گوشت تھے، نہ زیادہ لٹکے ہوئے اور نہ زیادہ پچکے ہوئے، مطلب درمیانے تھے، اور آپ کا ناک مبارک یہ باریک تھا، سیدھا تھا اور آگے سے اٹھا ہوا تھا، اور آپ کے ہونٹ مبارک یہ بالکل برابر تھے، اور سامنے کے جو دانت مبارک تھے ان کے اندر خلا تھا، اور جب آپ بولتے تھے، جب آپ کسی سے بات کرتے تھے، محفل میں ہوتے تھے، تو آپ کے دانتوں کے اندر سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا اور وہ دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھوں کی انگلیاں تھیں یہ بالکل برابر تھیں اور سیدھی تھیں، اور آپ کے پاؤں کی ہتھیلیاں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ دونوں پر گوشت تھیں، ان پر گوشت تھا، اور جب آپ چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے اور تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے اور آگے کندھے جھکا کر چلتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہ چوڑا تھا اور دونوں کندھوں مبارک کے درمیان فاصلہ یہ بہت زیادہ تھا۔ آپ کی انگلیاں بالکل سیدھی تھیں اور آپ کے بازو بالکل لمبے تھے، اور پورے جسم مبارک پر کوئی
بال کا نام و نشان تک نہیں تھا. سینے سے ایک باریک جو ہے وہ سینے مبارک سے لے کر اور ناف تک جو ہے وہ ایک باریک بالوں کا تار تھا. اس کے علاوہ پورے جسم پر جو ہے وہ کوئی بال نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جیسا پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ درمیانہ قد تھا, نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا. لیکن ایک معجزہ اس میں تھا کہ کوئی لمبے سے لمبے قد والا بھی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا اور اس کا قد جو ہے وہ نیچا نظر آتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں اس میں سرخ ڈورے بھی تھے, پتلی سیاہ تھی, آنکھیں موٹی تھیں اور بغیر سرما لگے ہوئے جو ہے اس میں سرما لگا نظر آتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت سامنے کے, ان کے درمیان خلا تھا اور اس میں آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا شاہکار تھے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا اللہ تعالیٰ نے سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا ہی چھپا دیا. اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی, ہمارے نبی پاک کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے دل پر چلا دیتی. تو ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بخشا کہ آپ جہاں سے گزرتے تو وہاں سے آپ کی گزرنے کی خوشبو جو ہے وہ لوگ محسوس کرتے تھے. آپ کے پسینہ مبارک میں بھی خوشبو تھی. عام طور پر ہمارے جو ہم لوگوں کا, عام انسانوں کا پسینہ ہوتا ہے اس میں بدبو پائی جاتی ہے, وہ کپڑوں کو لگ جائے, رومال کو لگ جائے, اس میں سے لوگوں کو بری اسمیل آتی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. آپ اپنی ایک قریبی عزیزہ کے گھر گئے اور آپ آرام فرما رہے تھے, گرمی کا موسم تھا, تو آپ کے چہرہ مبارک سے پانی, پسینے کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی, تو وہ جو آپ کی عزیزہ تھیں انہوں نے شیشی پکڑی اور وہ جو پسینے کے قطرے تھے ان کو شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تو حضور پاک کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور میں یہ پسینہ جو ہے آپ کی اس میں خوشبو ہے, میں اس کو شیشی میں اکٹھا کر رہی ہوں, اس کو میں استعمال کروں گی. تو آپ کے پسینہ مبارک میں بھی خوشبو تھی. جہاں سے آپ گزرتے تو بہت دیر بعد تک بھی لوگ محسوس کر سکتے تھے کہ یہاں سے حضور پاک جو ہیں وہ گزر کر گئے ہیں.